به أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے۔ ایکو تھوڑی کھول دیں اس کو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد اور ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد قابل قدر علماء کرام، حاضرین و سامعین، عظمت قرآن کانفرنس کے نام سے آج کی اس محفل مبارکہ کا انعقاد ہے۔ عزیز القدر حافظ محمد ابرار صاحب، حافظ زبیر صاحب یہاں انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی تدریس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جامعہ کنز الایمان کے نام سے مدرسے کا قیام ہونے جا رہا ہے۔ بہت بڑا سیمینار ہوتا ہے جب کسی جگہ کوئی کالج بنایا جاتا ہے اور بڑی لوگ جد و جہد کرتے ہیں، کالج کو زمین دیتے ہیں، پھر وہاں کوئی وزیر آتا ہے، پھر وہاں کوئی تختی لگتی ہے اور پھر وہاں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور ایک ادارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو کہانیاں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہیں، چلیں سب اداروں میں نہیں لیکن بہت سارے اداروں میں بہت ساری کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ تو ایک دنیا کا مرکز قائم ہوتا ہے تو لوگ کس قدر زیادہ اس میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک دین کے مرکز کے قیام میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خوش بختی کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ دین کا مدرسہ قائم ہو جائے، صبح سے شام تک بچے قرآن پاک پڑھا کریں گے، اور جب کسی جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے عزیز، اپنی زندگی کے اندر بہت بڑی خوش بختی سمجھیں کہ کسی مدرسے کا قیام ہو اور وہاں تدریس کا سلسلہ شروع ہو۔ میں زیادہ بلڈنگیں بنانے کے حق میں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا سرمایہ زیادہ بلڈنگوں پہ نہیں لگانا چاہیے۔ زیادہ تعلیم کا معاملہ ہے نا تو یہ دیکھیں مسجد میں الحمدللہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کام تو پڑھائی سے ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ تو درختوں کے نیچے بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے۔ تو پڑھنے پڑھانے کا مزاج بنائیں، علمی ذوق بنائیں۔ بلڈنگوں پہ لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں پھر خالی رہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم، قرآن پاک کی تدریس، قرآن پاک کی اشاعت اس وقت ممکن ہوگی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کی شان کتنی زیادہ ہے، اور اس کو پڑھنا، اس کو پڑھانا، اس کو سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کو سمجھنا، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، یہ کتنے اہم اور ضروری کام ہیں۔ دنیا کے اندر یہ واحد کتاب قرآن پاک ہے جو ہمارے پاس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے قرآن پاک، اور زندہ اور جاوید معجزہ ہے۔
عرب کے جو لوگ تھے انہیں بڑی باتیں کرنی آتی تھی، فصیح و بلیغ لوگ تھے، اپنی بات سلیقے سے کر سکتے تھے، یعنی بہترین لوگ ہوتے تھے، ایسے نہیں جنہیں بولنا نہ آئے۔ تو وہ کسی شخص کو مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ باقیوں کو وہ اجمی کہتے تھے، اجمی گنگے کو کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے قرآن پاک لے کے آئے تو کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے پاس سے بنا بنا کے آیتیں لاتے ہیں۔ اب چونکہ عرب کے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ بڑے بڑے اچھے شاعر، بڑے بڑے اچھے ادیب، بڑے بڑے اچھے کلام والے لوگ موجود ہیں، تو قرآن پاک نے انہیں ایک چیلنج دیا، اور وہ چیلنج قیامت تک موجود ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے نا جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ قرآن نازل کیا ہے، تو دعویٰ تو تمہارا بھی ہے نا عربی ہونے کا اور سمجھدار ہونے کا اور فصیح و بلیغ بولنے کا۔ اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اپنے پاس سے بنا کے لاتے ہیں تو چلو تم بھی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کے دکھاؤ۔ اللہ کرے آپ کو میں بات سمجھا سکوں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کرو اس کی مثل ایک صورت لے کے آؤ، اس کی مثل ایک شاعر شاعری کرتے ہیں نا، تو جو جواب میں لوگ شاعر ہوتے ہیں وہ اس سے بڑی شاعری کر کے دکھا دیتے ہیں۔ کوئی شعر بندہ شعر کہتا ہے تو جواب میں لوگ اس سے بڑی، اس سے زیادہ اہم۔ اب میں آپ کے ذوق کو نہیں سمجھتا کیا ہے، ورنہ ایک مصرع دیا جاتا ہے، جو تھوڑے سے شاعری سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو مصرع دیا جاتا ہے، تو وہ ایک مصرے پہ ہی کئی کچھ کہہ جاتے ہیں، اور جو فصیح و بلیغ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک بات کر سکتے ہیں۔ اہل عرب کو چیلنج دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن میرے محبوب نے خود بنایا ہے تو تم بھی تو عربی ہو نا، زیادہ نہیں، پورا قرآن نہیں، اور کوئی بڑی صورت نہیں، ایک صورت۔ اور پھر چیلنج اور کھلا کر دیا، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر تمہارے جتنے حمایتی ہیں نا، جتنے کافر ہیں، سارے کٹھے ہو جاؤ، پورا قرآن نہیں، بس قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، پورا نہیں، صرف ایک آیت کا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس بات میں سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ حضور خود بناتے ہیں تو لاؤ ایک صورت۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور پھر خود ہی کہہ دیا وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے۔ اگر تم نہ لا سکے، اور خود ہی قرآن نے کہا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز لا سکتے بھی۔ پنجابی ترجمہ کراں، یعنی تسی چارہ کر لو، لا سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز یہ کر سکتے۔ ادھر ترجمہ پنجابی چیوے کہ ٹل لا لو، سارا چارہ کر لو، لیکن تم اس قرآن پاک کے مقابلے کی کوئی ایک آیت بنا سکتے؟ او جوانو ادھر دیکھو میری طرف، ایک کتاب آتی ہے اگلے سال نہیں آ جاتی ہے، وہ ٹیچر کہتے ہیں بڑی مشکل سے یہ انگریزی پڑھانی سیکھی تھی، اب نئی کہانیاں ڈال دی میٹرک کی کتاب میں، بڑی مشکل سے یہ FSC کی کتاب پڑھانی شروع کی تھی، ایک نئی مصیبت ڈال دی، مشکل کتاب آ گئی۔ روز نئی سے نئی کتاب آتی ہے، نئی سے نئی کہانی، لیکن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ فرمایا تم نہیں لا سکتے، اور تم ہرگز لا سکتے بھی نہیں۔ پر پھر پتہ کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور وہ آگ بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، مومنوں کے لیے جہنم کی آگ۔ مومن خود بخود چھلانگے لگائیں تو ان کی مرضی، ورنہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے، ان کے لیے جہنم۔ اگر کافر قرآن پاک کی آیت کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے تو کبھی بدر میں تلوار لے کے نہ آتے، کبھی احد میں تلوار لے کے نہ آتے۔ وہ قرآن پاک کا مقابلہ کرنے کی طاقت
ایک آیت نہیں کو بنا سکتا یار، ایک آیت۔ مسلمہ کذاب نے معاذ اللہ جھوٹا دعویٰ کیا، نبوت کہا، تو اس کا ایک چیلا کہنے لگا گرو جی نبی تو بن بیٹھے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہمارے قرآن جیسی ایک آیت ہی لاؤ، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ تو اسی کو ناراض تھے نہیں؟ اے بعض بندے زیادہ غور نہ بہندے ہو تو میں ڈرنا پھر خورے، مطلب پیار نہ تو نہیں نا جو ویکھی دا، پیار نہ تے ہس کے ویکھی دا ہے۔ اللہ تو ان خوش رکھے۔ تو میں لمبی تقریر نہیں جے کردا، میں تھوڑی ہوئی کردا جے، تو جے تانوں گرمی لگ رہی تو مینوں تہاڈوں زیادہ لگ رہی ہے، کیونکہ جڑا بولدا ہے انہوں تو زیادہ لگدی ہے نا۔ تو مہربانی کریں آپ توجہ کریں۔ میں سفر پتہ کتنا کر کے آیا ہوں؟ میں صبح جھنگ تھا، وہ دربار حضرت سلطان باؤ، آپ اندازہ کریں، اور میں وہاں 2 بجے گاڑی میں بیٹھا آپ کے جلسے کے لیے۔ مجھے بڑا زور لگایا گیا کہ آپ رہ جائیں، رستے میں پیر بھائیوں نے بڑا زور لگایا فیصل آباد میں کہ پیر صاحب ہمیں پتہ ہے آپ اتنا سفر نہیں کر سکتے، آپ کو درمیان میں 2 گھنٹے ٹھہرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یہ سفر ہم کر لیں گے، ہم پیار جو کر بیٹھے ہیں، پیار ہو جائے نا تو گو سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پھر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے۔ تو اگلا شعر میں پڑھتا نہیں اس لیے کہ پھر اس کی وضاحت دینی پڑتی ہے، اسی پہ رہ جاتا ہوں۔ صاحب غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ بات پہ توجہ کریں۔ مسلمہ کذاب سے نا اس کے چیلوں نے کہا کہ گرو جی نبی تو بنا ہے اور جھوٹے، معاذ اللہ۔ تو وہ مسلمان کہتے ہیں ہمارے قرآن کے مقابلے کی آیت بناؤ، تو کوئی آیت بھی بنائی ہے؟ تو جھوٹ کے تو پیر کوئی نہیں نہ ہوتے۔ جھوٹا بندہ کہانیاں تو بنا سکتا ہے لیکن حقیقت بنا سکتا۔ دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے اللہ کی تخلیق اور ایک ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی عقل سے بندوں کی تخلیق۔ پہلے آپ کو مثال دے لوں بات کی سمجھ آ جائے۔ بندوں کو اللہ نے عقل دی تو بندوں نے ٹرین بنا لی ہے نا جی، پر چیونٹی نہیں بنا سکے۔ جنہیں ٹرین بنائی ہے کیڑی نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ٹرین اللہ کی دی ہوئی عقل سے بنائی ہے پر بندوں نے بنائی ہے، اور چیونٹی میرے اللہ نے بنائی ہے۔ یہ قیامت تک چیونٹی نہیں بنا سکتے۔ ٹرین بنا لیں گے، ہو سکتا ہے اس سے بڑی بھی بنا لیں، لیکن چیونٹی بنا سکتے، یہ سمجھ لیں۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ ٹیوب لائٹ بندوں نے بنائی ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے بنائی ہے، دیکھیں جلتی ہے، بڑی بڑی اتنی سی بلب اب آتا ہے، وہ آپ جلا لیں تھوڑا بڑا ہو تو اتنی بڑی مسجد میں روشنی کر دیتا ہے۔ یہ بندوں نے بنایا ہے۔ بندے بہت بڑی ٹیوب لائٹ تو بنا سکتے ہیں پر جگنو نہیں بنا سکتے، حالانکہ روشنی ٹیوب لائٹ کی زیادہ ہے، جگنو کی روشنی کم ہے، پر بندے جگنو بنا سکتے۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آئے۔ چلو ایک اور بات کر دیتا ہوں، یہ جہاز تو بنا سکتے ہیں پر تتلی نہیں بنا سکتے۔ تتلی بے شک چھوٹی ہے پر ان سے کہو بنا کے دکھائیں، یہ بنا سکتے، اس لیے کہ بندے کی تخلیق اور ہوتی ہے، اللہ کی تخلیق اور ہوتی ہے، اس کی نہ کوئی مثل نہ اس کی کوئی مثال، کون وہاں تک پہنچے۔ تو مسلمہ سے کہا اس کے حواریوں نے، چیلوں نے کہ گرو جی وہ قرآن پاک کے مقابلے کی، اس نے کہا چلو کوئی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ۔ قرآن پاک کی آیت ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ یہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، اور تمہیں کیا پتہ ہے کھڑکھڑانے والی؟ اب ہمیں واقعی نہیں پتا کہ قیامت کس طرح کی ہوگی، سنا ہی ہے نا، تو وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہوگی، کس طرح کا وہاں منظر ہوگا، وہ کیا چیز ہوگی۔ تو یہ بات جب سنتے ہیں تو دل پہ ایک رو پڑتا ہے، تمہیں کیا پتا اور تم کیا جانو، تم ادراک وما ادراکا، یعنی تم ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ اس نے نا یہ 2-3 آیتیں سامنے رکھ لی اور رات کو نا بنانے لگ گیا۔ بنایا کیا؟ کہنے لگا الفیل، ہاتھی، مل فیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک مل، یہ سویرے آیتیں بنا کے لایا، تمہیں کیا پتا کیا ہوتا ہے ہاتھی۔ وہ اپنے چیلوں کو سنائی تو کہنے لگے گرو جی کی عقل کرو، سارے زمانے میں پتہ ہے ہاتھی کی ہوتا ہے، اس کے 2 کان ہوتے ہیں، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک سونڈ ہوتی ہے، ایک دمب ہوتی ہے، یہ کیا بنا کے لے آئے ہو؟ اس نے کہا یار میں نے ساری رات لگا کے آیت بنائی ہے اور سویرے تم نے سنی بھی نہیں پوری اور انکار کر دیا۔ تو یاد رکھے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن،
اور قرآن پاک میں ہر تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا بیان ہے قرآن پاک، ہر شے۔ آپ یقین کریں کہ سادی سادی چیزیں اگر آپ قرآن پاک سے تلاش کریں نا، ایک خطیب سینکڑوں لیکچر دے نا، سینکڑوں میاں بیوی کے حقوق پر، توجہ ہے میری بات پر، سینکڑوں لیکچر آپ کسی اسکالر کے، اور قرآن پاک نے صرف اتنی لفظ کہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ اب دو جملے، ایک طرف آپ بٹھا لیں بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے لیکچرار، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے عالم، اور قرآن نے صرف اتنا کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت، بول کے بتاؤ۔ ادھر دیکھیں جی میری طرف، موبائل کا ہم دیکھیں، مجھے دیکھیں، آج تو میں خود آیا بیٹھا ہوں نا، موبائل پہ پھر کبھی دیکھ لیجئے گا۔ اور بھائی دو جملے، مرد عورت کا لباس ہے، عورت۔ ابھی اس جملے کی صرف 3 تفسیریں جو ہمارے محدثین نے کی، یہ صرف 3 جملے اگر آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو میاں بیوی کو مزید کسی لیکچر کی ضرورت۔ یہ پردہ کیا ہے؟ مرد عورت کا لباس ہے، عورت، تو 3 کام کرتا ہے لباس، ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، اور ایک کپڑے پہن کے بندہ سونا لگتا ہے، اور تیسرا کوئی عیب ہو تو کپڑوں کی وجہ سے چھپ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے مرد اور عورت، دیکھو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد کو بتایا کہ تو گرمی سردی سے بچنا چاہتا ہے، یعنی کسی بھی اچھی بری جگہ سے بچے گا تو بیوی کی وجہ سے بچے گا، اور بیوی سے کہا گیا کہ یاد رکھ جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے نہیں ہونا گولیاں دے، تیرے لیے یہی بہتر ہے، یہ تو اپنے خامند کی رضا میں رہ، یہ تیرا پردہ ہے، یہ تیرا لباس ہے۔ اور ان دونوں کو بتا دیا کہ لباس ایک تو گرمی سردی سے بچاتا ہے، دوسرا بندہ سڑ جاتا ہے کپڑے ڈال کے، بڑا سونا بندہ بھی اگر طامت کے ساتھ اور خالی بنیان کے ساتھ آ جائے، کرتا نہ پہنے تو وہ اچھا نہیں لگتا، وہ کرتا پہنے گا تو زینت ہو جائے گی۔ تو بیوی کو بتا دیا کہ تو جتنی مرضی بھی اعلیٰ ہو، تیری شان تیرے خامند کے ساتھ ہی ہے، اور خامند کو بھی کہا کہ یاد رکھ اگر تو گھر نہیں بسا سکتا تو باقی دنیا کو کیا خیر عطا کرے گا، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ۔ اور تیسری بات یہ عرف آخر ہے، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو، مرد کو بتایا تو اس کا لباس ہے، عورت کو بتایا تو اس کا لباس ہے۔ لباس عیب چھپاتا ہے، عیب دکھاتا۔ یہاں پھنسی نکل آئے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اے رومال نہ ٹک لو، تھوڑا نکل آیا نا تو سر پہ جو پرنا لیا اسی سے لوگ لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ جو لباس ہوتا ہے یہ چھپاتا ہے۔ قرآن پاک کی عظمت دیکھو کس طرح قرآن ہماری تربیت کرتا ہے۔ کہا اگر بی بی میں کوئی خامی ہے تو سویرے اٹھ کے لوگوں کو نہ بتا، بلکہ چھپا، اس لیے کہ تو اس کا پردہ ہے۔ اور بی بی سے کہا گیا کہ سارے زمانے کو نہ بتا نکما ہے، نکھٹو ہے، کس طرح کا ہے، شکوہ نہ کر، بلکہ اپنے خامند کی عزت کر۔ تجھے اسے اللہ نے تیرے لیے تجھے اس کے لیے لباس بنایا ہے۔ تو میں کتنی کو مثالیں آپ کو قرآن پاک سے دوں کہ ایک جملے کے اندر قرآن پاک نے تدبیریں کر دی، اور دنیا بڑے اخلاق سکھاتی ہے۔ میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں قرآن پاک جو تمہیں اخلاق سکھاتا ہے نا، قرآن پاک، طلاق کب ہوتی ہے؟ جب بڑے سخت اختلافات ہوں، کوئی گزارا نہ بچے، حد ہو جائے تو طلاق ہوتی ہے نا۔ لیکن قرآن پاک نے پتہ کیا کہا کہ اگر تم نے بیوی کو طلاق دینی ہے تو 2 جملے جو قرآن کا اخلاق دیا ہوا، قرآن پاک کا۔ آپ میری طرح کے سادے لوگ ہیں، میں آپ کو کچھ زیادہ مثالیں نہیں دے سکتا۔ عظمت قرآن پہ 2-1 باتیں، میرا عنوان تھا کہ قرآن پاک سے ہی کروں، لیکن چونکہ ہمارا مزاج ہوتا ہے کئی دفعہ واقعات کا اور کچھ چیزوں کا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی مجھے توجہ دیں، اور بات بھی میں نے تھوڑی کرنی۔ دیکھو قرآن پاک نے کہا اخلاق سکھائے، طلاق ہو گئی، بیوی کو چھوڑنے لگے، فارغ کرنے لگے، خوشی کے ساتھ تو کوئی نہیں نا طلاق دیتا۔ یہ ہمارے ہاں لوگ آ کے کہتے ہیں جی میں غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی تھی، بھائی طلاق ہوں غصے سے، کدو کو بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی خدمت گزار ہیں، جا تینوں طلاق ہی۔ اور اب تو بندے ہمیں مسئلہ پوچھتے نہیں بلکہ مسئلہ مولوی صاحب کو سمجھانے آتے ہیں۔ میرے پاس کچھ لوگ آ کے کہنے لگے جی وہ طلاق دے دیا بندے نے، 3 طلاقیں، تو بڑا مسئلہ بن گیا، تو بتائیں۔ میں نے کہا طلاق تو ہو گئی ہے،
کہنے لگے تو پاگل ہے بندہ، بیوقوف ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو 500 تک گنتی نہیں گن سکتا، اس کو تو میرا خیال ہے نہیں پتہ ہوگا لاہور کو گاڑی کیسے جاتی ہے، تو اس کی طلاق بھی ہو گئی۔ مولوی صاحب آپ پیر صاحب کرنے والی بات کریں، ہمیں سمجھاتے ہیں لوگ آ کے، آپ یقین کریں۔ میں انہوں آکھیا میں کہ تو انہیں شدائی ہے وہ دی طلاق کی میں پہلے یہ دس شدائی دا نکاح کی میں ہویا سی بھئی شدائی دا نکاح تے چٹ پٹ ہو گیا تے 3 بچے بھی ہو گئے، نکاح وہ دا ہو گیا ہے پر طلاق ہو سکتی، یہ عجیب فلسفہ ہے بھائی، کوئی نکاح ہو گیا تو اس کا سب ٹھیک ہے، اور طلاق کی باری آئے تو کہتے شدائی ہے۔ میں کہ جی شدائی سی تے نے کندھ نو طلاق کیوں نہیں دیتی، بیوی نو کیوں دیتی سو؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے تو نہیں نا کہ رستے جاتے کسی بیوی کو طلاق دے دی اس نے، شدائی تھا تو وہ پاگل تو جس کو مرضی جو مرضی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کو پتا تھا میری بیوی، اور یہ بھی پتا تھا کہ طلاق دینی ہے شدائی۔ لوگ مسئلہ بھئی آپ کیوں اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے ہیں؟ تو جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، قرآن پاک کی عظمت دیکھیے، فرمایا جب تم طلاق دو تو پھر کس طرح دو؟ فرمایا جب تم نے 2 طلاقیں دے دی تو اب کرنا کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تسریحٌ بِإِحْسَان، اب اگر 2 طلاقوں کے بعد رکھنا تو نیکی کر کے رکھنا۔ اور سنو یارو، یہ قرآن سکھاتا ہے، فرمایا اگر بیوی کو طلاق دے کے بھیجنا تو احسان کر کے بھیجنا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، او تسریحٌ بِإِحْسَان، ہم قرآن پڑھتے ہیں نا غور نہیں کرتے، کہا اگر طلاق دے کے بھیجنا تو کس طرح بھیجنا؟ احسان کر کے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اس کا جہیز بھی رکھ لو بلکہ اسے کچھ دے کے بھیجنا۔ امام حسن نا اپنی ایک بیوی سے ناراض ہو گئے، یہ بھی شان اہل بیت ہے، اسے بھی کبھی کبھی سنا کریں۔ امام حسن اپنی اہلیہ سے کوئی ناراضگی ہوگی، بیٹے بیٹھ جاؤ، پتر اتھے بیٹھ جا، اے جگہ بیٹھ جا، شاباش۔ تو امام حسن کی ناراضگی بڑھ گئی، ارادہ ہو گیا طلاق دینے کا۔ تو امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان سنا ہے بھابھی سے ناراض ہیں طلاق دینے لگے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے حسین تو نے قرآن تو پڑھا ہوگا؟ کہا بھائی جان پڑھا ہے۔ فرمایا اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس۔ فرمایا میری بیوی میں کوئی خامی ہوگی بھی تو میں چھپاؤں گا کہ تجھے بتاؤں گا؟ میں نہیں بتاتا، ہے صحیح لڑائی پر میں تجھے بتاتا تو جدو اسی لڑنے ہاں تو سارا پنڈ سنتا ہے اج نہ انہاں دی لڑائی ہوئی ہے، اور میاں صاحب کی سن لو تو وہ سچے، اور بیوی کی سن لے تو وہ تو زیادہ سچی ہوندی ہے نا، کیونکہ انہیں تو رونا بھی ہوندا ہے نال، تو تھوڑی جی ود سچی، پھر نظام کیسے چلے گا؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے بھائی میری بیوی ہے، کوئی غلطی کرے گی بھی تو بیچاری کی عقل تھوڑی ہے، میں چھپاؤں گا تمہیں بتاؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن، اچھا امام حسین نے جب یہ سنا نا کہ میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا، تو امام حسین نے اٹھ کے بھائی کا ہاتھ چوما، کہنے لگے بھائی آیت میں نے پہلے بھی پڑھی تھی پر تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ آئے اس کی تفسیر کیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی، تو امام حسین کہنے لگے بھائی جان اب تو طلاق دے دیا، ابھی بتا دیں کیا جھگڑا تھا؟ تو فرمانے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم بی بی ہو گئی ہے، ہم کسی غیر کی باتیں کیوں کریں، ہم کسی۔ تو امام حسین نے پھر اٹھ کے بھائی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے مزہ آ گیا ہے، میں کتنا خوش بخت ہوں جسے اللہ نے حسن جیسا بھائی عطا فرمایا ہے۔ تو بھائی قرآن پاک اخلاق سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، قرآن پاک آداب زندگی سکھاتا ہے، قرآن پاک ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن پاک ملکی لیول کے ہمیں حالات بتاتا ہے، کافروں سے کس طرح پیش آنا ہے بتاتا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے بتاتا ہے، ہر چیز کا قرآن بیان کرتا ہے۔ پر میں کیا کروں، یار کا خط آیا تھا یار کے نام، اور دوست نے بڑی محبت سے خط لکھا، پر وہ جس نے وصول کیا نا اس نے چوما بھی، خوشبو بھی لگائی، گلاب بھی چڑھایا، پر پڑھا نہیں۔ تو بھیجنے والا راضی ہوگا؟ ہاں نہ تو کرو نا یار، بھئی وہ کہے گا یار تو نے میرے خط کی قدر ہی نہیں کی، تو کہے گا جناب بڑی قدر کی ہے، میں نے شنیل کے غلاف میں لپیٹا ہے، میں نے جناب خوشبو لگائی، میں نے کئی دفعہ چوما، کئی دفعہ۔ تو وہ کہے گا یار تجھے چومنے کو تو نہیں نہ بھیجا تھا خالی، وہ تو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہم بھی قرآن پاک کو نا ٹھیک ٹھاک چومتے ہیں،
غلاف بھی سونا، لیکن آپ یقین کریں پڑھتے نہیں۔ تلاوت قرآن کا ایک مزہ ہے، یہ مزہ محسوس کرو۔ یہ ہمارے نا شاید ڈویژن گجرانوالہ کا ہی کوئی واقعہ ہے، کوئی ایک شخص انتقال کر گیا تھا، اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ تو ایک کام کسی پیر دی قبر نال ہوندا تے وہ بالاں دی چاندی ہو جانی سی پچھوں۔ وہ تو انہیں کہنا سی بھئی یہ ابا مینوں دس کے گیا سی تے مینوں کلے نوں دسیا سا، باقی تیناں بھراواں نال نہیں اس گل کیتی۔ تے چھوٹے کہنا سی یہ تو ادوں ہے ہی نہیں سی، یہ تو میرے نال کیتی انہوں نے گل۔ انتقال کے بعد سب کو علیحدہ علیحدہ خوابیں آنے لگ جاتی ہیں اور سب علیحدہ علیحدہ سٹوریاں سناتے ہیں۔ عام آدمی تھا سادہ، آڑت کی دکان کرتا تھا۔ آڑت کی دکان تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ تو سادی سی دکان کرتا تھا، بندہ فوت ہو گیا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور بن گیا۔ لوگ بڑے سارے قبر کی مٹی سونگتے، خوشبو آتی، اس کے گھر چلے گئے، جا کے اس سے کہا کہ اس کی بیوی سے کہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، نمازی تھا، حاجی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک اس کا کام تھا، بندہ ان پڑھ تھا پر قرآن پاک سے پیار بڑا کرتا تھا۔ کس شے سے؟ اللہ کرے آپ کو بھی پیار ہو جائے، مجھے بھی ہو جائے۔ قرآن پاک سے پیار کرتا تھا، ان پڑھ بندہ تھا، پر سویرے اٹھ کے نا وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن کھول لیتا تھا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا اللہ تو جو آکھیا ہے سچ ہی آکھیا ہے، اللہ تو جو بھی فرمانا ہے سچ ہی فرمانا ہے، سونے ربا تو جو کیا ہے میرے لیے ٹھیک ہی کیا ہے۔ وہ اس مزے سے قرآن پڑھتا، جب مر گیا تو رب کریم نے اس کی قبر میں بھی خوشبو پیدا کر دی۔ ہم محفلوں میں جاتے ہیں نا، ایک قاری ہوتا ہے، ایک تلاوت ہوتی ہے صرف، اور نعتیں، محفل نعت 11 نعتیں، اور نقیب محفل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سارا قرآن ہی نعت ہے۔ تو میں کہا پھر کوئی آیت پڑھنا، جی سارا قرآن نعت ہے تو کرما لیا تو ایک بھی نہیں آیت پڑھی، سارا قرآن نبی پاک کی۔ یہ سنی ہے نا بات آپ نے؟ ہاں نہ تو کرو نا، لیکن یہ بات کہہ کے نا تو وہ اردو کے شعر سنانے شروع کر دیتا ہے۔ بھئی وہ بھی تو سنا، اچھی بات ہے، مذائقہ نہیں، پر تو نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ سارا قرآن نبی پاک کی۔ اچھا چٹ آتی ہے مجمع سے، وہ کہتے ہیں فلانی نعت سناؤ، بہت اچھی بات ہے، سننی چاہیے، پر جب آپ نے یہ کہا تھا کہ سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو پھر چٹ آنی چاہیے تھی نا سورۃ رحمان سناؤ، پھر چٹ آنی چاہیے تھی نا کہ سورہ یاسین پڑھو، پھر چٹ آنی چاہیے تھی حامیم سجدہ تلاوت کرو، سورہ ہود سناؤ، آنی چاہیے تھی نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ چٹیں آتی ہیں نا، فلانی نعت پڑھو، فلانی نعت پڑھو، فلانی سفارش آتی ہے، لیکن آپ نے دعویٰ بھی کیا کہ قرآن نعت ہے، پھر آپ نے سفارش ہی نہیں کی۔ سنو جو سفارش کر کے قرآن پڑھتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن بڑا سونا کر پڑھتے تھے، عمر فاروق بلا کے لاتے اور کہتے ابو موسیٰ اشعری میں امیر بن کے نہیں تیرا ویر بن کے بات کر رہا ہوں، یار آج میرا دل کر رہا ہے مجھے میرے رب کا قرآن سنا، پڑھ یار 2 آیتیں، دل کر رہا ہے پڑھنے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں پڑھتا جاتا ہوں، عمر روتے جاتے۔ او بھائی یہ ذوق بنائیں، کبھی دروازہ کھٹکھٹائیں کسی قاری کا، اسے کہیں کہ آج بڑا ہی دل پریشان ہے، سورۃ بقرہ سننی ہے میں نے، بڑا ہی، اور سن لو، اچھی طرح سن لو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے، فرمایا جن تو کیا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، انشاءاللہ بچے سویرے وقت پہ نماز پڑھیں گے، جب شیطان ہی غائب ہو جائے گا تو تھپکی کون دے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میرے پاس ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے پیر صاحب کام نہیں چلتا، وہ ہے نا ہمارے ہاں ایک طبقہ بہت بڑا جڑے کہنے جڑے کام نو ہاتھ پائیے وہی پیچھے دا پیچھے ہی جانا ہے۔ یہ کافی سارے لوگ ہیں، کافی سارے، تو میں انہوں نے مشورہ دینا ہونا، پھر کئی باری میں کہنا ہونا تسی جڑے کام نو نہ ہاتھ پاؤ، تسی کسی ایک نو ہی گھٹ کے ہاتھ پاؤ۔ مینوں لگتا تسی واہ سارے کاماں نو ہاتھ پا لیندے ہو تو پھر کسی نو بھی نہیں پکا رہندا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں رات کچھ اور سویرے، تو وہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ جڑے کام نو ہاتھ نہ پاؤ، کسی ایک نو پاؤ تے چنگا کر کے پاؤ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ پیر صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا وہ میرا خراب ہو جاتا ہے، تو رزق کی بڑی تنگی ہے، تو کوئی تویز
میں نے اسے کہا یار جو تویز میں دوں گا پتہ نہیں اثر کرے نہ کرے، وہ والا تویز نہ دوں جو مدینے والے رسول نے دیا ہے، نبی پاک نے جو تویز دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تویز دینے لگے، حضور فرمانے لگے تو رات کو سورۃ واقعہ پڑھ، تجھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سورۃ واقعہ پڑھا کر، کبھی فاقہ پڑھنی چاہیے نا جی، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی ہیں۔ میں نے نا پچھلے جمعے دوستوں سے معافی مانگی تھی، میں نے کہا تھا ہم لوگوں نے ایک غلطی کی ہے بڑی، ہم لوگوں نے نا 5-7 صحابہ کی تعریفیں صرف سنائی ہیں، خلفائے راشدین کی، یا کسی خطیب نے عشق بلال حبشی بیان کر دیا، یا کبھی دل کیا تو حضرت سلمان فارسی کا واقعہ، ہم نے بتایا ہی نہیں کہ حضرت مقداد کی کتنی شان ہے، ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا کیا مقام ہے، حضرت سعد بن عبادہ کا کتنا درجہ ہے، ہم نے کب بتایا لوگوں کو؟ ہم نے تو بتایا نہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی تعریفیں میرے نبی نے کس طرح کی، حضرت عمار بن یاسر سے میرے نبی کتنی محبت کرتے، اسامہ بن زید سے کتنا پیار کرتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم، ہم نے بتایا ہی نہیں، 2-4 لوگوں کی بات بتائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے مشورے سے کرتے، پر مشکات میں ترمذی میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اگر میں اس کو کوئی کسی جگہ کا امیر بناتا نا، امیر شارحین کہتے ہیں کسی صوبے کا یا کسی لشکر کا، تو حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی بندے کو بغیر مشورے کے کسی جگہ کا امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا، بغیر مشورے کے بھی میں بنا دیتا تو مجھے فخر تھا کہ گویا میں اسے امیر بنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں زیادہ تھیں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بیمار ہو گئے، تو حضرت عثمان غنی تیمارداری کرنے گئے تو جا کے کہنے لگے حضور میں نے نہ ارادہ کیا آپ کی بیٹیوں کے لیے وظیفہ لگا دوں، حکومت کو وظیفہ لگایا تو کوئی بندہ منع کرتا ہے؟ ہاں نہ تو کرو نا، تسی میرا خیال ہے منع کر چھڑنا ہے، تسی بول دے نہیں، حکومت وظیفہ دینے لگے کوئی بندہ انکار کرتا ہے؟ کرنا بھی نہیں چاہیے، ہمارے ٹیکسوں سے دیتی ہے حکومت جو دیتی ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بس قریب آ گیا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے کہا امیر المومنین نے کہ میں آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ لگا دیتا ہوں، تو آپ فرمانے لگے عثمان میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں تیاں نو خزانہ دے چڑھیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے مجھے بھی تو بتاؤ کیا خزانہ ہے، تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی ہے، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا، تو حضور نے کہہ دیا ہے تو آ سکتا بھی نہیں۔ تو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھی، قرآن پاک کی شان کو سمجھی، مزہ تو تب چلے گا نا قیامت والے دن کہ جب اللہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ دستار رکھے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا جا 10 بندے اپنے خاندان کے جنت میں لے جا، اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عالم کے شاگرد اگر آسمان کے تاروں کے برابر ہوئے تو اللہ ان کے استاد کی برکت سے جنت عطا فرما دے گا۔ تو اپنے آپ، اور ایک اور بات بھی، صرف بچوں کو نہ مدرسوں میں داخل کرائیں، خود بھی داخل ہوں، خود بھی مدرسوں میں داخل۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں تو اب کیسے سیکھوں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہر صحابی نے بڑے ہو کے دین سیکھا تھا، کسی نے 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، کسی نے 80 سال کی عمر میں پڑھا، تو انہوں نے تو نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں تو دین کیسے سیکھوں، پھر سیکھا کہ نہیں سیکھا، انہوں نے قرآن سیکھا نا۔ تو آپ نا خود رات کو صبح کو 1 گھنٹہ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، اپنا قرآن پاک ٹھیک کریں، کچھ بھی نہیں فرق، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کل انگریزی آئی ہے اسکولوں میں، پہلے نہیں ہوتی تھی، 6ٹھی کلاس میں جا کے سرکاری اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب شروع سے شروع ہوئی ہے تو سارے ٹیچروں نے انگریزی سیکھ لی ہے، ٹریننگ کی ہے۔ ہم پٹواری کے پاس جاتے تھے تو پٹواری نقشہ نکالتا تھا تو وہ زمین پہ بچھا دیتا تھا پورے کا پورا جناب کپڑا، ایسے ہی ہوتا تھا نا جی، تو کھٹوتی نمبر اور کیا خسرہ نمبر اور کیا بلائیں نکلتی تھی۔ اور بینک جاتے تھے تو بینک والے جب فائلیں نکالتے تھے نا اوپر سے رجسٹر، تو وہ رجسٹر بھی نکلتا تھا نیچے، اور اللہ خیر کرے گرد بھی نہ کوئی 6 مہینے کی ساری کٹھی پڑتی تھی سر پہ،
تو اب آ گیا کمپیوٹر، تو کیا لوگوں نے نوکریاں چھوڑ دی بینکوں سے کہ ہم سے نہیں چلایا جاتا کمپیوٹر؟ بولیں کیا کیا پھر انہوں نے؟ بولو چلو تسی نہیں ہو منتے، میں تمہیں اور منا لینا ایک گل، وہ تسا من جانی ہے۔ دسو موبائل آیا چلانا سیکھیا جے کہ نہیں جے سیکھیا؟ نہیں تسا نہیں سیکھیا، مینوں شریف بندے لگتے ہو، سیکھیا کہ نہیں؟ میں کئی باری بالا نو کہنا کہ یار اسی ایم اے کر کے بھی نہیں چلا سکتے، تسی 8 فیل ہوتے وقت تک چلائی جاندے ہو۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بچوں سے ترتیب کراتا ہوں کہ یہ کیا بن گیا، اس کو سیدھا کر دو۔ ہر آنے والی نئی چیز کو سیکھ لیتے ہو، ہر چیز کو، گاڑیاں چلانی سیکھتے ہو، سارا کوئی، اور یارو کیوں نہیں اللہ کا قرآن سیکھتے؟ ہم نے ہر شے سیکھ لی، صرف قرآن نہیں سیکھا۔ اور آ تو صحیح، سیکھ تو صحیح۔ امام راضی نے حدیث لکھی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر یہاں بھی سمجھ نہ آئی تو پھر شاید میں سمجھا ہی نہ سکوں۔ ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا تھا تو نبی پاک نے فرمایا بس بھائی اسرائیل آ گیا، تیرا وقت آ گیا ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا کام کریں بتائیں جو میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو فرمایا جا وہاں سے قرآن کے صفحے اٹھا کے لا، میں سکھاتا ہوں، تو سیکھ۔ سیکھتا سکھاتا دنیا سے چلا جا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے۔ تو آپ قرآن سیکھیں، سیکھیں گے انشاءاللہ۔ میں حافظ جی پہ بڑا اعتماد کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کا۔ میں نے ان سے گزارش کی ہے، اور میں نے جہاں جہاں میرے دوستوں نے مدرسے بنائے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم نے نہ زیادہ توجہ چندوں پہ کرنی ہے، نہ زیادہ توجہ بلڈنگوں پہ کرنی ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ فلانی جگہ پلاٹ مل گیا اور میں نے اب اپنا مدرسہ بنا لیا۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے پڑھانا، مسجد والے اجازت دیں گے تو انشاءاللہ مسجد میں پڑھائیں گے، نہ دیں گے تو اپنی بیٹھک میں پڑھائیں گے، وہاں بھی نہ ملی تو کسی درخت کے نیچے پڑھائیں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے دین کا کام ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے زندگی میں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، بس میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، انشاءاللہ اسی پہ جینا ہے اور اسی پہ مرنا ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا تھا میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور ویکھو میری محمد پکیندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی۔ تو اس طرح کی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ یہ بڑی مزیدار ہے، یہ بڑی شاندار ہے، یہ بڑی، آپ یقین کریں، دیکھو نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے بندے کو حضور کی زیارت اتنی کیسے ہوتی ہے، تو میں نے کہا اگر ریڑھی والا ریڑھی چلائے اور رات خواب میں بھی ریڑھی آئے، آتی ہے کہ نہیں؟ دن کو سائیکل چلائیں تو رات کو خواب میں بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا سونیا جو سارا دن مصطفیٰ کی باتیں کرے اور روز حضور کی تعریفیں پڑھے اور سنائے، تو پھر چل اگر اسے کبھی زیارت ہو تو مان جایا کر کہ جو کام بندہ سارا دن کرے انشاءاللہ تعالی خواب میں بھی اللہ وہی نصیب کھول دیا کر۔ تو یہ بڑی سعادت ہے۔ آپ نے ایک صرف کوشش کرنی ہے، ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ تساں حافظ صاحب نوں بھی تے بچیاں نوں بھی کوئی گل کرنی ہو، گل کیڑی ہے؟ بلے بلے پتر پڑھ چھڑنا نہیں، پڑھتے رہے آگے، بس اتنی بات۔ اور دوسرا مہربانی کرنی ہے، ہمارے ہاں نہ کونوں میں کھڑے ہو کے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ باتیں نہیں کرنی، باتوں سے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ آپ مہربانی فرمائیں۔ دینداروں میں بھی ہمارے اندر سینکڑوں کمزوریاں، آپ یقین کریں، کبھی بیٹھتے ہیں تو اپنے آپ سے شرم آتی، بڑی کمزوریاں، لیکن یہ کہ آپ آ کے تبلیغ کریں بجائے اس کے کہ کونے میں بیٹھ کے کوئی ڈسکس کریں۔ تو قرآن سے پیار کرنا ہے۔ میں نے تو جو تجویز پہلے دیا کہ خود بھی پڑھیں، اپنا قرآن پاک ٹھیک کریں اور اپنے بچوں کو بھی مدرسے میں داخل کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔